أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وعملا صالحا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم حمد و ثنا کے بعد برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سید الایام جمعہ مبارک کے موقع پر ہم سب جمع ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے لیے۔ ہم سب کی اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک کی آمد ہے۔ وہ عظیم الشان رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگیوں میں یہ عظیم الشان مبارک مہینہ عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ یہ رمضان
میرا مہینہ ہے، اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں، اور جو بندہ میرے اس مہینے کی عزت و احترام کرتا ہے میں اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہوں۔ جس نے اس مہینے کی عزت کی، احترام کیا، اکرام کیا، اس نے اللہ تبارک و تعالی کا اکرام کیا۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص عبادت روزہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض فرمایا۔ سورہ بقرہ کی جو آیات مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی یہی ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر اس ماہ کے روزوں کو فرض کر دیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تم پر فرض نہیں کیا گیا بلکہ تم سے پہلے جتنی قومیں، جتنے نبی انبیاء کی امتیں آئی، اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت پر، ہر انسان پر اس روزے کو فرض کیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 15ویں سال 10 شوال المکرم کو 2 ہجری میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ ابتدائے اسلام میں 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کا روزہ فرض کیا گیا، اور اس کے بعد یہ منسوخی ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہر مہینے کی، چاند کے ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ جو ہے وہ فرض ہوا، اور بعد میں یہ بھی منسوخ ہو گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہینہ رمضان المبارک عطا فرمایا، اور آپ کی امت پر اس ماہ کے روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ ابتدائے اسلام میں روزے کی حالت یہ ہوا کرتی تھی کہ اس وقت یعنی جب انسان سوتا ہے اور سونے سے جاگنے تک کھا پی سکتا تھا، اس کے علاوہ باقی وقتوں میں اس کا روزہ ہوا کرتا تھا، لیکن بعد میں کچھ ایسے واقعات ہوئے تو اس کا وقت بڑھا دیا گیا، اور پھر ایک واقعہ اور ایسا ہوا، اس کے بعد اس روزے کا وقت طلوع فجر سے غروب سورج کے غروب ہونے تک روزے کو مقرر کر دیا گیا، اور یہی اب اسلام کا طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے طلوع فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک ہر انسان پر کھانے پینے، نفسانی خواہشات، اس کی پابندی ہے، اور یہاں تک کہ
انسان کے ہر اعضاء کا روزہ ہے۔ روزہ کھانے پینے کو بند کرنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ انسان کے جملہ اعضاء، جتنے انسان کے باڈی پارٹس ہیں ان سب کا روزہ ہوتا ہے۔ اور پھر روزے کا مقصد بھی یہی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اسے بیان بھی کیا کہ لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارا دل پاک ہو جائے، تمہارا نفس پاک ہو جائے، اور اس پاک ہونے کا ذریعہ اس روزے کو بنا دیا گیا کہ جب انسان ایک مہینہ مسلسل نفس کشی کرتا ہے، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس روزے کی برکت سے اس کے نفس کا تزکیہ کر دیتا ہے، اور پھر انسان کا دل اور دماغ روشن ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی راہیں اس کے لیے کھل جاتی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کو خصوصی طور پر اس کا اہتمام فرمایا، اور امت کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس کی تاکید فرمائی۔ چنانچہ احادیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک آنے والا تھا اور شعبان المعظم کا آخری دن تھا، صحابہ کرام کو جمع کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا جو کتب احادیث کے اندر موجود ہے، اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان یا ایھا الناس قد اظلکم شہر مبارک، اے لوگو سنو، تم پر اللہ تبارک و تعالی کا ایک مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، مقدس مہینہ۔ اور کیا ہے اس میں؟ فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 راتوں سے بھی بہتر ہے، خیر من الف شہر۔ اور فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیامہ لیلتہ تطوعا، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر اس کے دن کا روزہ فرض کر دیا اور اس کی رات کے قیام کو تمہارے لیے نفل بنا دیا، یعنی تراویح کی صورت میں تلاوت قرآن سنتے ہیں آپ۔ اور فرمایا اس کی اور فضیلت آگے بیان فرمائی، بڑی لمبی احادیث ہے، من تقرب، جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، فیہ بخصلۃ من الخیر کمن ادى فریضۃ 70 فریضۃ فیما سواہ، جو شخص اس ماہ مقدس کی فضیلت یہ ہے کہ جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک نفل پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس نفل کے بدلے فرض کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا جو ایک فرض اس مہینے میں ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا کرتا ہے، 70 فریضۃ، 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ انسان جب عبادت کرتا ہے پھر اس پر صبر کرتا ہے، فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔
اور فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ، اور جو صبر کو اختیار کرتا ہے اس کا ثواب اللہ پاک نے اس کے لیے جنت کو رکھا ہے، اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَةِ، ہمدردی کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، بھلائی کرنے کا مہینہ ہے، دل جوڑی کرنے کا مہینہ ہے، دوسروں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَةِ، اور فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ وَهُوَ شَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، کہ اس ماہ کی برکتیں اور رحمتیں یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ عام سال کے اندر بندہ وہ چیزیں نہیں کھا سکتا جو اللہ پاک اس مہینے میں اس رمضان کی برکت سے اسے کھانے کے لیے عطا کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اس ماہ مقدس کے اندر جو روزہ رکھتا ہے اور پھر جو روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے، افطار کراتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا وَعُتِقُ رَقْبَتُهُ مِنَ النَّارِ، صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ اسے جہنم سے بھی آزاد کر دیتا ہے، جہنم اس پر حرام کر دی جاتی ہے۔ اور فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، کہ اللہ پاک اس روزہ کھلوانے والے کو اتنا اجر بھی عطا کر دیتا ہے جتنا ایک روزہ رکھنے والے کو اجر عطا کرتا ہے، بغیر اس کے کہ اس روزے دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آتی، اس میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ برکتیں اور یہ رحمتیں اللہ پاک نے اس ماہ مقدس کے صدقے عطا فرمائے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پاک ایسا مہینہ عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے سب کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم سب کا روزہ کھلوا سکیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب، فرمایا یہ ثواب اللہ پاک اس کو بھی عطا کرتا ہے، کس کو؟ فطر صائما علی مزقہ لبن او تمر او شربت من ماء، یہ ثواب اس کو بھی اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے کہ جو روزہ کھلوانے کے لیے کسی کو ایک گھونٹ دودھ کا، ایک گھونٹ پانی کا اور ایک کھجور کا، ایک کھجور سے، ایک گھونٹ دودھ سے اور ایک گھونٹ پانی سے جو روزہ کھلوا دیتا ہے، یہ سارا ثواب اللہ پاک اس کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ کتنی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طویل حدیث سے آگے والے حصے میں فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، جو روزے دار کو، جو بھوکا روزے دار ہوتا ہے، جس شخص نے اس روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، پیٹ بھر کر، جو ہنگری تھا اسے کھانا کھلایا، اور پھر فرمایا اس کے لیے کیا ہے؟ اسقاہ اللہ من حوضہ شربتاً، قیامت کے دن میں اسے اپنے حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا، اور جو میرے حوض کوثر سے ایک مرتبہ پانی پی لے گا، دخول جنت تک، جب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا، میدان محشر میں اسے پیاس نہیں لگے گی، وہ سیر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ روزہ کھلوانے کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، روزہ کھلوانے کا ثواب اتنا ہے،
اور فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، اس کا پہلا عشرہ سراپا رحمت ہی رحمت، سراپا رحمت ہی رحمت، اللہ پاک اس پہلے عشرے میں اس کی رحمتوں کا نزول رہتا ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس کا دوسرا عشرہ سیکنڈ عشرہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت نازل فرماتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور جو اس کے آخری عشرے کو پاتا ہے، اللہ پاک اس مہینے کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوكٍ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، جو شخص کسی کے پاس اس مہینے میں کام کرتا ہے، ملازم ہے، سرونٹ ہے، نوکر ہے، اگر وہ اپنے کام کرانے والے کے کام میں رعایت کرتا ہے، یعنی اس پر نرمی کرتا ہے، کام میں تخفیف کر دیتا ہے، تو فرمایا اللہ پاک اس آجر کی، اس مالک کی بھی اللہ پاک مغفرت کر دیتا ہے، صرف اس کام کے کمی کی وجہ سے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنا عظیم و شان یہ مہینہ بنایا، اور خاص کر آخر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مہینہ تجھے مل جائے تو کم از کم 4 چیزیں لازمی کیا کرو، 4 چیزیں اختیار کیا کرو، 2 تو تمہاری مجبوری ہیں، وہ تمہیں کرنی ہیں، اور 2 اللہ کی رضا کے لیے۔ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مَنْ 4 خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة الله إله إلا الله وتستغفرونه، فرمایا جو شخص اس ماہ مقدس کے اندر یہ عادتیں اپنائے گا کہ چلتے پھرتے اس کی زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد رہے، وہ ہر وقت یہ گواہی دیتا رہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور دوسرا کلمہ کیا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فرمایا یہ کام اس ماہ مقدس کے اندر کثرت سے کیا کرو، اللہ کا نام بلند کیا کرو، کلمہ طیبہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار عالم مجھے کوئی ایسا عمل بتا جو میں تیرا قریب ہو جاؤں، میرے سوا دوسرا کوئی نہ کرے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اگر میرا قرب چاہتے ہو تو کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ فرمایا مولا یہ تو سب پڑھتے ہیں۔ فرمایا اے موسیٰ تم اسے کیا سمجھتے ہو؟ 7 زمینیں اور 7 آسمان اور جو اس کے اندر مخلوقات ہے، جو کچھ ہے، سب ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو میرا نام ان سب پر بھاری ہے۔ اگر میرا قرب چاہتے ہو تو بس اس کا ذکر کیا کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور فرمایا اگر گناہوں کی بخشش چاہتے ہو تو کثرت سے استغفار کیا کرو، روزی میں برکت چاہتے ہو تو استغفار کیا کرو، کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو استغفار کیا کرو، مال میں کمی ہے تو استغفار کیا کرو، گناہوں کی بخشش چاہتے ہو تو استغفار کیا کرو، جنت چاہتے ہو تو استغفار کیا کرو، اگر دوزخ سے آزادی چاہتے ہو تو استغفار کثرت سے کیا کرو، اگر بخشش چاہتے ہو، اللہ کا عذاب سے محفوظ ہونا چاہتے ہو تو کثرت سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ نے یہی سبق دیا تھا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اے قوم، اے نوح اپنی قوم سے کہہ دو اگر چاہتے ہو آسمان سے تمہارے لیے بارش برسے، تمہارے مال میں برکتیں ہوں، تمہاری اولاد میں برکتیں ہوں، تمہاری مشکلیں دور ہوں تو کثرت سے استغفار کیا کرو۔ یہ استغفار ایسی برکت والا وظیفہ ہے کہ اس سے بگڑے ہوئے سارے کام اللہ پاک بنا دیتا ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو
میں دن میں اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ نبی کی ذات معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پھر بھی 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی معصوم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ دن میں استغفار کرے، تو ہم نے تو گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ ڈالا ہوا ہے، اتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے کہ اٹھا نہیں سکتے۔ تو ہمیں تو چاہیے تو ہر وقت چلتے پھرتے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اس سے بڑھ کر کوئی اور وظیفہ نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 عادتیں تمہارے اندر اس ماہ کے اندر کثرت سے ہونی چاہیے، اور یہ 4 کام کثرت سے کرو۔ یاد رکھیے اس ماہ مقدس کی ایک برکات اور بھی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان مہینہ آتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ فتحت ابواب السماء، اللہ پاک آسمان کے جتنے رحمت کے دروازے ہیں سارے کھول دیتا ہے۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، اور ایک روایت کے مطابق جنت کے اللہ پاک سارے دروازے کھول دیتا ہے، اور فرمایا وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے جتنے دروازے ہیں اللہ پاک سارے بند کر دیتا ہے۔ یہ سارا صدقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی وجہ سے، آپ کے صدقے سے یہ سارے انعام مل رہے ہیں۔ اور فرمایا وسلسلۃ الشیاطین، آپ کے صدقے سے اللہ پاک امت کے لیے اس مہینے میں شیاطین کو پابند سلاسل کر دیتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، شیطان کو بند کر دیتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ پھر بھی انسان گناہ کرتا رہتا ہے، شیطان بند ہوتا ہے، قائد ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو وہ انسان کا جو نفس امارہ ہے، جس نے اپنے نفس کو شیاطین بنایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے پھر انسان گناہ کرتا ہے، ورنہ شیطان پابند سلاسل ہے، حدیث غلط نہیں ہو سکتی، اور یہ متفقہ علیہ حدیث ہے، تمام مکاتب فکر نے اسے قبول کیا ہے۔ اور فرمایا وسلسلۃ الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، پورے مہینے میں اللہ پاک رحمت کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ اور فرمایا جو شخص، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے کتنے دروازے ہیں، کتنے باب ہیں؟ 8 سمانی، کتنے؟ 8۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت 8 ابواب منہما باب یسمع الریان لا يدخلہ الا صائم۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان 8 دروازوں میں سے اللہ نے روزے دار کے لیے ایک دروازہ مخصوص کر دیا ہے جس کا نام الریان ہے، بے شک، اور اس میں صرف روزہ رکھنے والا جائے گا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے۔ نمازی اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ اسے جنت ملے، نماز جنت کے لیے پڑھتا ہے، حج جنت کے لیے کرتا ہے، اور صدقہ خیرات جنت کے لیے کرتا ہے، اور جتنی نیکیاں ہیں وہ جنت کے لیے کرتے ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے روزہ میری ذات کے لیے رکھتے ہو، روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اور فرمایا جو روزہ میری ذات کے لیے رکھتا ہے تو پھر میں، اس میں 2 قراتیں ہیں، ایک معروف ہے ایک مجہول ہے، ایک روایت کے مطابق اجزی پڑھا گیا، ایک میں اجزا پڑھا گیا۔ اگر اجزا کا معنی یہ لیں کہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں روزے دار کے لیے ہوں، میں رب اس کا ہو جاتا ہوں جو میرا روزہ رکھ لیتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، باقی عبادت کرنے سے جنت ملتی ہے، روزہ رکھنے سے جنت والا خود مل جاتا ہے، کتنی بڑی بات ہے، جسے خود مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ یہ سارا کرم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آخری حدیث بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ سیدنا مولا علی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک قبرستان سے گزرے اور دیکھا کہ ایک قبرستان سے آوازیں آ رہی ہیں، قبر سے اندر سے آواز آ رہی ہے رونے چلانے کی۔ کھڑے ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میں چاہتا ہوں کہ اس کا حال مجھ پر ظاہر کر دے کہ اس قبر والا کیوں رو رہا ہے، چلا رہا ہے۔ تو آپ نے جب دعا کی
تو ظاہر ہے صحابی رسول ہیں، ولی کامل ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، تو اللہ نے وہ تمام حجابات، وہ پردے اٹھا دیے. دیکھا کہ اس کا قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بنا ہوا، آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور وہ چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے. اور اس نے قبر والے نے حضرت علی کو دیکھ لیا باہر اندر سے اور کہا یا علیو انا غریق فی النار حریق فی النار، علی میرے لیے دعا کرو، میں جہنم میں غرق ہو رہا ہوں، تباہ و برباد ہو رہا ہوں. حضرت علی نے ہاتھ اٹھا لیے، ان کے لیے دعا کی، مولا اس پر رحم فرما. غائب سے آواز آئی علی اس کے لیے دعا نہ مانگو. مولا کیوں؟ فرمایا یہ وہ بدبخت نصیب ہے کہ ہم نے زندگی میں اسے رمضان عطا کیا، اس نے اس کا احترام نہ کیا، اس کا احترام نہ کیا. جو رمضان کا احترام نہیں کرتا ہم اسے جہنم میں ڈالتے ہیں. تو حضرت علی اس وقت بہت پریشان ہوئے، سجدے میں گر گئے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، مولا اس بندے کے سامنے اس ناچیز بندے علی کی لاج رکھ لے، میری دعا کو قبول فرما، اس پر عذاب دور فرما دے. فرمایا ہم نے، آواز آئی اے علی تیری دعا کی وجہ سے، تو ہمارا نیک بندہ ہے، میرے نبی کا صحابی ہے، غلام ہے، تیری وجہ سے ہم نے اس کا عذاب اٹھا دیا ہے. اور یاد رکھو جو رمضان کا احترام نہیں کرتا اللہ پاک اسے جہنم میں ڈالتا ہے. یہ عظیم و شان مبارک مہینہ آنے والا ہے، بلکہ تیاری کر لو اپنے آپ کو، ذہن کو، دل کو، کپڑوں کو، ہر چیز کو پاک کر لو. اور ہمارے لیے کوئی پتہ نہیں زندگی کا یہ آخری مہینہ ہو، پھر اللہ پاک ہمیں نصیب کرے یا نہ کرے. اللہ پاک ہمیں اس ماہ مقدس کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی اتباع نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.